اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام میں والدین کے حقوق معاشرتی زندگی کی اکائی خاندان ہیں، اور خاندان کا قیام و استحکام والدین کے احترام کے بغیر ممکن نہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رسوم جاہلیت میں جکڑے معاشرے کو والدین کے احترام کا درس دیا۔ قرآن حکیم نے والدین کے ساتھ مطلوبہ سلوک بیان کرنے کے لیے احسان کی جامع اصطلاح استعمال کی، جس کے معنی کمال درجے کا حسن سلوک ہے۔ اس میں معاشی اور معاشرتی نگہداشت اور اطاعت بھی شامل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے بلند مرتبے کا تعین فرما کر اسلامی معاشرے کے استحکام کی اساس فراہم کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت ماں کے قدموں تلے ہے۔ امومت کا ایسا پاکیزہ، بلند اور ملکوتی تصور دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کو اپنی اساس یعنی ماں کے احترام کا وہ درس دیا جس پر عمل کر کے معاشرہ شکست و ریخت اور انتشار و افتراق سے کلی طور پر محفوظ رہ سکتا ہے۔ والدین سے حسن سلوک کو اسلام نے اپنی اساسی تعلیم قرار دیا ہے۔ قرآن حکیم میں متعدد مقامات پر اس حق کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ سورۃ العنکبوت آیت نمبر 8 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے انسان کو اس کے والدین سے نیک سلوک کا حکم فرمایا۔ انسان پر مخلوقات میں سے کسی کا اس پر حق سب سے بڑھ کر ہے تو وہ اس کے ماں باپ ہیں۔ ایک مثالی معاشرے کے قیام کے لیے یہ ایک اہم عنصر کی حیثیت رکھتا ہے۔ والدین کے معاشی حقوق بیان کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن حکیم سورۃ البقرہ آیت نمبر 180 میں ارشاد فرمایا، تم پر فرض کیا جاتا ہے کہ جب تم میں سے کسی کی موت قریب آ پہنچے، اگر اس نے کچھ مال چھوڑا ہو تو اپنے والدین اور رشتہ داروں کے حق میں بھلے طریقے سے وصیت کرے، یہ پرہیزگاروں پر لازم ہے۔ قرآن کریم سورۃ البقرہ آیت نمبر 21 میں ارشاد ہے، آپ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں، فرما دیں جس قدر بھی مال خرچ کرو درست ہے، مگر اس کے حقدار تمہارے ماں باپ ہیں اور قریبی رشتہ دار ہیں اور یتیم ہیں اور محتاج ہیں اور مسافر ہیں، اور جو نیکی بھی تم کرتے ہو بے شک اللہ اسے خوب جاننے والا ہے۔ قرآن حکیم سورۃ النساء آیت نمبر 11 میں ارشاد ہے، اور اگر میت کے اولاد ہے تو اس کے ماں باپ میں سے ہر ایک کو ترکے میں چھٹا حصہ ملے گا، اور اگر میت کے اولاد نہ ہوں اور صرف ماں باپ ہی اس کے ساتھ ہوں تو 1/3 مال کا حصہ اور 2/3، یا اور اگر میت کے کوئی بھائی بہن ہوں خواہ سگے ہوں یا سوتیلے تو ماں کا صرف چھٹا حصہ ہے۔ اور یہ تقسیم میراث میت کی وصیت کی تعمیل کے بعد جو اس نے کی ہو اور ادائیگی فرض کے بعد جو اس کے ذمے ہو عمل میں آئے گی۔ تم کو معلوم نہیں تمہارے باپ داداؤں میں سے تمہارے لیے اور پوتوں میں سے نفع رسانی کے اعتبار سے کون تم سے زیادہ قریب ہے۔ یہ اصول اللہ کا مقرر کردہ ہے، بے شک اللہ سب کچھ جانتا ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ یہی تعلیم ہمیں احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ملتی ہے۔ حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے راوی ہیں کہ ایک شخص حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس مال اور اولاد ہے اور میرے والد میرے مال کے محتاج ہیں، بس میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اور تمہارا مال تمہارے باپ کے ہیں، یقیناً تمہاری اولاد تمہاری پاکیزہ کمائی سے ہے، لہٰذا اپنی اولاد کی کمائی کھاؤ۔ قرآن حکیم میں
سماجی و معاشرتی سطح پر والدین سے احسان پر مبنی سلوک کا حکم دیا گیا۔ ارشاد فرمایا اور تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا اور آپ کے پروردگار کا فرمان ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کیا کرو۔ اگر تمہارے سامنے ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کو اف تک نہ کہو اور نہ انہیں جھڑکو، بلکہ ان سے ادب کے ساتھ بات کرو اور اپنے بازو نہایت عاجزی اور نیاز مندی سے ان کے سامنے جھکا دو اور ان کے لیے دعا کرو کہ اے میرے پروردگار تو ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں محبت و شفقت سے پالا تھا۔ پھر ایک اور مقام پر قرآن حکیم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ مریم آیت نمبر 14 میں، اور وہ اپنے والدین کے ساتھ بڑی نیکی سے پیش آنے والے تھے اور وہ عام لڑکوں کی طرح ہرگز سرکش و نافرمان نہ تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اور اللہ نے مجھے اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا بنایا ہے اور اس نے مجھے سرکش و بدبخت نہیں بنایا۔ قرآن حکیم سورۃ العنکبوت آیت نمبر 8 میں ارشاد ہے اور ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی، اور اگر وہ تجھ پر زور دیں کہ تو کسی شے کو میرا شریک بنا جس کی تیرے پاس کوئی دلیل نہیں، یعنی جس کی کہیں بھی کوئی سند نہیں، تو ان کا کہنا مت مان، بالآخر تم سب کو میری طرف واپس آنا ہے، بس میں تم کو بتا دوں گا جو تم کیا کرتے تھے۔ سورۃ لقمان آیت نمبر 14 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے اور ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے بارے میں تاکید کی ہے کہ اس کی ماں نے تکلیف پر تکلیف اٹھا کر اسے پیٹ میں رکھا اور 2 سال میں اس کا دودھ چھوٹتا ہے، سو تو میرا اور اپنے والدین کا شکر ادا کر، اور یاد رکھو آخر میری ہی طرف تم سب کو لوٹ کر آنا ہے۔ قرآن حکیم سورۃ الاحقاف آیت نمبر 15 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے ہم نے انسان کو حکم دیا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اس کی ماں نے اسے تکلیف اٹھا کر پیٹ میں رکھا اور تکلیف اٹھا کر اسے جنا، اور بچے کا حمل میں رہنا اور اس کا دودھ چھوٹنا 30 ماہ میں ہوتا ہے، یہاں تک کہ جب انسان اپنی پوری جوانی کو پہنچتا ہے اور 40 سال کا ہوتا ہے تو کہتا ہے اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیرے احسان کا شکر ادا کرتا ہوں، میں تیرے احسان کا شکر ادا کرتا رہوں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کیے ہیں، اور مجھے توفیق دے کہ میں وہ نیک کام کروں جس سے تو راضی ہو، اور میرے لیے میری اولاد میں خیر رکھ، میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور میں مسلمان ہوں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس میں 3 خصلتیں ہوں گی اللہ اس کی موت آسان کر دے گا اور اسے اپنی جنت میں داخل کر دے گا: کمزور پر نرمی، ماں باپ سے شفقت اور غلام سے اچھا سلوک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے انتقال کے بعد بھی ان سے نیک اعمال کی صورت میں حسن سلوک جاری رکھنے کی تعلیم دی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص بارگاہ رسالت میں عرض گزار ہوا، میری والدہ محترمہ کا اچانک انتقال ہو گیا ہے، اگر انہیں قوت گویائی حاصل رہتی تو خیرات کرتی، پس کیا میں ان کی جانب سے خیرات کر سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں، اس کی جانب سے خیرات کرو۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اور عرض کیا کہ میری والدہ محترمہ کا انتقال ہو گیا ہے اور ان کے ذمے ایک منت کا پورا ہونا باقی ہے، ارشاد فرمایا تم اس کی طرف سے پوری کرو۔ جب حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنی سعدہ کی برادری سے تھے
کی والدہ کا انتقال ہوا تو یہ ان کے پاس موجود نہ تھے۔ یہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ محترمہ کا میری عدم موجودگی میں انتقال ہو گیا ہے، اگر میں ان کی جانب سے کچھ صدقہ خیرات کروں تو کیا انہیں کوئی فائدہ پہنچ سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں۔ عرض گزار ہوئے، تو میں آپ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میرا مخراف نامی باغ ان کی طرف سے صدقہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں، ایک شخص نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ اس حال میں فوت پا گئی ہیں کہ ان پر 1 ماہ کے روزے قضا ہیں، کیا میں ان کی جانب سے قضا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ مزید فرمایا، اللہ کا قرض ادا کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مواقع پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہاد جیسے اہم فریضے کی ادائیگی کی بجائے والدین کی خدمت کی تلقین کی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور جہاد کی اجازت طلب کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا تمہارے والدین زندہ ہے؟ اس نے اس بات میں جواب دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کی خدمت کرو، وہی تمہارا جہاد ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز اپنے وقت پر پڑھنا۔ عرض کی کہ پھر کون سا؟ فرمایا کہ پھر والدین کے ساتھ نیکی کرنا۔ عرض گزار ہوئے کہ پھر کون سا؟ فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ ان کا بیان ہے کہ مجھ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی چیزیں بیان فرمائیں، اگر میں اور پوچھتا تو آپ مزید بتا دیتے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد وبارک وسلم۔